شہانہ بادشانی پاکستانی باہمت ٹرانسجینڈر جو کہ ایسا ٹرک چلاتی ہیں، ان کے ٹرک ڈرائیونگ کو دیکھتے ہوئے ٹریفک پولیس کی جانب سے ان کو لائسنس بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ جب بھی کسی کو بتایا کہ میں وہ HTV لائسنس حاصل کرنا چاہتی ہوں یا میں اڈے پہ گئی جیسے، تو لوگ تو ٹرک چلا کے کی کرنا ہے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ میم بتائیں، ٹرک آپ نے کہاں سے سیکھا؟ سیکھنے والی بات ہے، یہ انسان کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے، کوئی بھی سکل اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے کہ میں نے کس شعبے میں جانا ہے یا کیا کرنا ہے۔ تو میں ڈرائیونگ تو خیر 17 سال سے میں کر رہی ہوں، اور پاکستان کی پہلی ٹرانسجینڈر میں ہوں جسے کمپیوٹرائز لائسنس جاری ہوا تھا LTV۔ لیکن ابھی ریسنٹلی آپ نے جیسے بتایا ناظرین کو کہ HTV مجھے لائسنس ملا ہے، تو میرے اندر یعنی کہ ایک ولولہ تھا کہ میں کچھ کر کے دکھاؤں۔ جب دیکھتے ہیں ہم کہ انٹرنیشنل طور پر کہ بچے ٹرین چلا رہے ہیں، بڑے بڑے ہائی وہیکل چلا رہے ہیں، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو پھر میں نے سوچا اور میں نے الحمدللہ ٹریننگ لی، اور اس کے بعد جو ہے HTV کا میرا لائسنس بن گیا ہے۔ ٹرک چلانا تو انتہائی مشکل ترین کام ہے، آپ نے پھر ٹرک کی ہی ڈرائیونگ کیوں سیکھی؟ بالکل ٹرک چلانا مشکل کام ہے۔ ٹرک دیکھیں، HTV لائسنس بنوانے کا مقصد یہ تھا کہ ہیوی کوئی بھی گاڑی ہو، صرف ٹرک نہیں ہے۔ ہماری بچیاں، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ بڑے بڑے ہائی وہیکلس چلا رہی ہیں، اور جدت ہے۔ اب تو پاور گاڑیاں ہیں، اور اس کے بعد جو ہے آٹومیٹک گاڑیاں آ رہی ہیں۔ یہ پاکستان ہے جہاں پر آپ ٹریننگ دینے جاتے ہیں تو بیڈ فورڈ گاڑی آپ کو چلانی پڑتی ہے۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں جی، باعزت روزگار کی طرف میں چاہتی ہوں کہ میری کمیونٹی جو ہے وہ جس میں انٹرسٹ رکھتی ہے، جس شعبے میں، تو ہمارے خواجہ سرات جو ہے وہ اس شعبے میں آئیں، جوائن کریں، پھر اپنے ساتھ ان لوگوں کو شامل کریں جو آپ کو بیگنگ کرتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں، یا آوارہ گردی یا کچھ اور مختلف ایکٹیویٹیز کے اندر، تو وہ کیوں نہ باعزت روزگار کمائیں اور عزت دار شہری بن کے دکھائیں۔ آپ نے تعلیم کہاں تک حاصل کی؟ میں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی ہے۔ جب آپ نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ آپ ٹرک بھی چلا لیتے ہیں تو ان کا کیا ری ایکشن تھا؟ گھر والوں سے پہلے تو لوگوں کا ری ایکشن جو تھا وہ بڑا دیکھنے والا تھا۔ جب بھی کسی کو بتایا کہ میں وہ HTV لائسنس حاصل کرنا چاہتی ہوں، یا میں اڈے پہ گئی جیسے، یا مختلف جب میں ٹریننگ لے رہی تھی، تو لوگ تو ٹرک چلا کے کی کرنا ہے۔ اور جب میں لاسٹ ٹائم گئی ادھر ٹریک کے اوپر ٹریننگ کرنے کے لیے، وہاں 150 ڈرائیور کھڑے ہوئے تھے اور وہ چمگوئیاں کر رہے تھے۔ وہی یہ بھئی، ایک میں لیڈیز اس میں تھی، ٹرانس وومن تھی اوپر سے، تو وہ کبھی کہتے تھے یہ لڑکی ہے، کبھی کہتے تھے نہیں خواجہ سرا ہے، یہ جیسے جو ان کے ورڈ سے وہ بول رہے تھے، لیکن وہ بڑے وہ تھے بھئی یہ چلائے گی، یہ چلائے گی۔ تو میں بھی کنفیوز تھی کافی۔ پہلے سائن ٹیسٹ تھا کمپیوٹرائز، وہ تو الحمدللہ میں نے یاد کر لیا تھا، میں نے اپنے موبائل میں ایپ ڈاؤن لوڈ کی تھی، تو وہ تو میرا کلیئر ہو گیا۔ اب میں بھی کچھ تھوڑی سی میں بھی گھبرائی ہوئی تھی، ظاہر ہے کیونکہ آن لائن ہوتا ہے وہ آپ کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا، یہ پہلے والی بات نہیں ہے، سفارش نہیں، یہ چیز سفارش وغیرہ نہیں، میرٹ پہ ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کی برکت اور میری نیت صاف تھی، اللہ کی برکت سے، رحمت سے، مدد سے، جب میں پہلا راؤنڈ گئی ہوں تو وہ آپ کے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ گاڑی کو سیدھا کر سکتے ہیں۔ تو شکر اللہ کا میں نے ایک دفعہ ہی گاڑی کو آگے کیا، پھر بیک لے کے آئی ہوں۔ جب میں اتری ہوں نیچے تو وہ جتنے 150 ڈرائیور کھڑے تھے سب نے تالیاں بجائی، اور میں اتنی خوش ہوئی، اور مجھے حوصلہ ملا کہ دیکھیں لوگوں نے مجھے اپریشیٹ کیا ہے۔ آپ کے گرو کا نام کیا ہے؟ میرے گرو کا نام ہے حاجی یاسمین، اور وہ میرے لیے ایسے ہیں کہ جیسے میرے والدین ہیں، اور میں ان کے پاس پلی بڑی ہوں اور ابھی بھی ان کے ساتھ رہتی ہوں۔ اکثر دیکھا گیا ہے جو خواجہ سرا ہوتے ہیں وہ مختلف ڈانس کرتے ہیں، لیکن آپ باعزت روزگار کما رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی، ہم بھی اسی شعبے سے ریلیٹڈ تھے۔ بات یہ ہے کہ ہمیں تھوڑی سی جگہ چاہیے، اور وہ جگہ کس نے دینی ہے؟ آپ نے۔ مثال کے طور پہ اب میں نے انجمن تاجران یہاں مظفر گڑھ میں جو ہیں ان سے میں نے ایک میٹنگ کی، میں نے کہا دیکھیں بازار میں خواجہ سرا مانگنے آتے ہیں تو ان کو ہم روزگار کی طرف لائیں۔ تو انہوں نے کہا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا آپ بہت اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں، آپ ایسے کریں جو یہاں پر شاپس ہیں، کچھ آپ کی بھی ہوں گی، کچھ آپ کے جاننے والوں کی بھی ہوں گی، تو یہاں پر خواجہ سراؤں کو جاب دلوا دیتے ہیں۔ تو ہم نے یہاں 3 لوگوں کی جاب کروائی ہے۔ بھائی دیکھیں، آپ اگر شرم محسوس کریں گے کہ لوگ کیا کہیں گے خواجہ سرا ہے، تو لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں یار انہوں نے لڑکی رکھی ہوئی ہے، تو لوگوں کی باتوں پر نہ جائیں، ہمیں موقع دیں۔ جہاں مرد اور عورت ترقی کریں وہاں خواجہ سراؤں کو بھی ترقی کرنی ہے۔ تو یہ ناچ گانا جو ہے ہم کہتے ہیں مجبوری نہ ہو،
جیسے کہ باہر کے ملکوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ آؤٹ آف کنٹری جو ہے وہ خواجہ سرا یا میل یا فیمیل وہ پیسے دے کے ڈانس کرنے جاتے ہیں کلب کے اندر، تو وہ ان کی مجبوری نہیں ہے. تو یہ بھی ایک ثقافت ہے، فن ہے. اگر دیکھیں ہمارے بڑے بڑے اچھے ہمارے ٹرانس ہیں جو سٹار ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، اور وہ اچھے ماشاءاللہ ڈراموں کے اندر اور شوبز کے اندر انہوں نے نام پیدا کیا ہے. تو لیکن جو یہ لوکل لیول پر جو ہمارے اوپر ایک سٹگما لگا ہوا ہے، اس سے اب اتارنا ہے ہم نے انشاءاللہ. اب آپ خدمت مرکز میں بھی اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں، ان کے خواجہ سراؤں کے کیا مسائل ہیں؟ جی، میں خدمت سینٹر کے ساتھ ہے تحفظ مرکز، جو آئی جی پنجاب صاحب جو ہیں ڈاکٹر عثمان انور صاحب، میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں. پتہ کیا بات ہے، جہاں لوگ ہمارا نام لیتے ہوئے شرماتے ہیں وہ ہمیں اپنے ساتھ کھڑا کرتے ہیں. انہوں نے لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ کمتر نہیں ہے اور یہ لاوارث نہیں ہے، یہ ہم جیسے ہیں، صرف ہماری توجہ کی ضرورت ہے. انہوں نے توجہ دی ہے. تو دیکھیں میں ایک آپ کے سامنے بیٹھی ہوں کہ میں نے بھی ہمت کی ہے کہ نہیں، اگر ان کا ویژن اتنا اچھا ہے آئی جی پنجاب کا، تو مجھے بھی اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ کرنا چاہیے. میں نے ڈرائیونگ سیکھی، اب میں انشاءاللہ سکھاؤں گی. جو کار سیکھنا چاہیں گے، جو مزدہ سیکھنا چاہیں گے، جو ٹرک سیکھنا چاہیں گے، جو بھی وہ سیکھنا چاہتے ہیں تو میں انشاءاللہ سکھاؤں گی. تو میری جو ہماری کمیونٹی کے مسائل ہیں، مسائل جو ہیں وہ یکساں ہیں، جیسے کہ آپ لوگوں کے روزگار کے ہیں، تعلیم کے ہیں، صحت کے ہیں، اور سب سے جو بڑی بنیادی حقوق جو ہمارے ہوتے ہیں وہ سلب کیے جاتے ہیں، وہ نہیں ہونے چاہیے. جہاں ایک اپاہج ڈسیبل بچے کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، وہاں ہمیں بھی ایکسیپٹ کریں. ہمارے والدین کو چاہیے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ ہمیں پیار دیں. اگر ہم اس طرح کے ہیں تو دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر ہم نیگیٹو ایکٹیویٹی میں جاتے ہیں تو یہ بھی ایک ہمارے گھر والے نا اگر ہمیں توجہ نہیں دیتے تو ہم گھر کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. بھائی جو ہیں وہ ان کو ہمارے رشتہ دار یا اہل علاقہ محلے والے وہ کہتے ہیں جی آپ کے گھر میں فلاں فلاں فلاں. تو بس اسی وجہ سے تھوڑی ہم لوگ جو ہیں گھر سے چلے جاتے ہیں اور ہمارے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اگر گھر میں رہیں تو پڑھیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، کوئی انجینئر بنے، کوئی ڈاکٹر بن جائے، کوئی لائر بن جائے، کوئی ٹیچنگ کرے، کوئی کسی شعبے میں آ جائے. تو ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچھی جابس پر بھی ہمارے ٹرانسجینڈر جو ہیں وہ گورنمنٹ گسٹڈ پوسٹ پر بھی ہیں ہمارے خواجہ صاحب. ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ میں ناظرین کو پیغام یہی دینا چاہتی ہوں کہ خدارا ہمیں ایک صف میں کھڑا نہ کیا کریں. میں آپ سے سوال کرتی ہوں، کیا سارے مرد ایک جیسے ہیں، ساری عورتیں ایک جیسی ہیں؟ نہیں ہے نا. تو ہم بھی سارے ایک جیسے نہیں ہیں. ہمارے اندر بہت سارے جو خواجہ سرا ہیں، زیادہ تعداد جو آپ کے گھروں میں آتے ہیں، آپ کی ماں بہنوں سے، آپ سے، ٹھیک ہے نا، بیل بدھائی لے کے جاتے ہیں اور حج عمرے کیے ہوئے ہوتے ہیں، حاجی لوگ ہوتے ہیں. اور ایک ان کو آپ دیکھتے ہیں جو روڈوں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے برابر نہیں ہو سکتے کہ وہ ان کا اپنا کام ہے، وہ جو بھی غلط کر رہے ہیں اس میں ہمارا لینا دینا نہیں ہے. لیکن خدارا تقسیم رکھیں. جیسے سب عورتیں ایک جیسی نہیں ہیں ویسے ہم بھی ایک جیسے نہیں ہیں. اگر ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم امپاور ہوں تو پھر آپ کو شرم ہٹانی پڑے گی. ہمیں آپ اپنے ساتھ ملا کر کاروبار میں ہماری جو ہے، اگر کوئی بزنس خواجہ سرا کرنا چاہتا ہے، ماشاءاللہ صاحب حیثیت بھی ہیں، تو خوشی سے اس کے ساتھ بزنس کریں. یا آپ کی کوئی فیکٹری ہے، شاپس ہے، شاپنگ مال ہے، جو بھی ہے، ان کو وہاں پر جاب دیں. پھر ہم لوگ اب آپ کو بتائیں گے کہ ہم کتنے اچھے لوگ ہیں. ہمیں صرف آپ کی توجہ کی ضرورت ہے.